رمضان المبارک انتہائی عظیم، بابرکت اور مقدس تربیتی اور رحمت الہی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اور ساعتیں بابرکت اور پرنور ہوا کرتی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جسے ماہ مقدس کی مبارک ساعتیں میسر ہوتی ہیں۔ اس مہینے سے پوری طرح سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے واسطے ضروری ہے کہ پہلے ہی سے اس کی تیاری کر لیں، اور ہم سب مل کر سوچ لیں اور غور کر لیں کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کی سچی نیت اور پختہ عزم کر لیں کہ رمضان المبارک نصیب ہونے کی صورت میں جو بھی اعمال ہم کریں گے اور جن عبادات کا اہتمام کریں گے، اس کا مقصد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، جو روزے کا حقیقی مقصد ہے، اور اس پر ہم ماہ مقدس کے بعد بھی قائم اور دائم رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ پاتے ہوئے نماز ادا کی، اس کے لیے 2 چیزوں جہنم اور نفاق سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے 20ویں شعبان سے ہی اس بات کا ہم عزم کر لیں کہ آخر رمضان مبارک تک ساری نمازیں جماعت اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم کو ادا کرنا ہے، اور ایسے ہی اللہ پاک کے سامنے خوب عاجزی، انکساری اور الہا وزاری کے ساتھ دعا بھی کریں کہ اے اللہ، ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرما جس سے ہم اپنے گناہوں کو تجھ سے بخشوا کر جنت کے حقدار بن جائیں۔ توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ہم تو کمزور ہیں، تو ہی ہماری پریشانی پکڑ کر اپنے سامنے جھکا دے۔ اور ایسے ہی روزوں کی مشق کے لیے ماہ شعبان کی ہم 15 تاریخ سے قبل کچھ روزے رکھ لیں، لیکن نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے تاکہ آگے کمزوری محسوس نہ ہو۔ ماہ شعبان ہی سے تلاوت قرآن کی کثرت کا معمول بنائیں، ساتھ ہی تہجد کا اہتمام اور شب بیداری کی عادت ڈالیں، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کی ساعتوں کو ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پورا مہینہ ایک ٹائم ٹیبل بنا کر رکھ لیں جس میں اپنی ملازمت، تجارت اور کاروبار کے علاوہ اوقات کو زیادہ سے زیادہ اطاعت شعاری اور عبادت کے لیے مقرر کریں، اور حتی المقدور اس نظام الاوقات پر عمل کریں، الا یہ کہ کوئی ہنگامی صورت یا انتہائی پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر گھریلو استعمال کی اہم اور ضروری چیزیں ماہ مقدس سے پہلے ہی ہم خرید کر رکھ لیں، تاکہ رمضان المبارک کے موقع پر شاپنگ کے نام پر رحمتوں اور برکت سے بھرپور لمحات ہوں وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر استطاعت ہو تو عید کی بھی خریداری ہم رمضان سے پہلے ہی کر لیں، تاکہ آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر کی تلاش ہم صحیح طریقے سے کر سکیں۔ ماہ مقدس کے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا استعمال بھی بند کر دیں، اور یہ ممکن نہ ہو تو اسے کم از کم کر دیں، اس کی مقدار کو کم کر دیں۔ اس طرح ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو گریز کریں اور بچائیں۔ خبروں اور دینی پروگرام سے حتی الامکان دوری ان سے بھی بنائے رکھیں، کیونکہ اس میں بھی وقت کا کافی ضیاع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اپنی ذاتی ڈائری میں مستند کتابوں کی مدد سے اصلاحی اور تربیتی باتیں نوٹ کر کے رکھ لیں، جسے حسب موقع محلے کی مسجد یا آبادی کی دوسری مساجد میں لوگوں کے سامنے اس کو رکھ سکے، کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر عوام عبادتوں کی طرف زیادہ متوجہ رہتی ہے اور روحانی غذا کی تلاش میں رہتی ہے، اور
ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی ہم کوشش کریں۔ اس ماہ کے اندر عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، اور آپ کے قرب و جوار اور پڑوس میں بھی جو صاحب استطاعت افراد ہیں اس کو بھی عمرہ کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کی توفیق سے عمرے کی سعادت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو آپ کو وافر مقدار میں بھی اجر انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ مساجد، دفتر اور رفاہی اداروں، عوامی مقامات کے علاوہ ہم شہروں سے بھی دور کی بستیوں، آبادیوں اور گاؤں میں اوقات سحر اور افطار کی تقسیم کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اوقات سحر و افطار بہت سے اداروں سے مدد اور انفرادی حضرات شائع کرتے ہیں۔ اگر نہ مل سکے تو آپ خود سے اس کام کے لیے آگے بڑھیں۔ ماہ مقدس کے اندر، رمضان المبارک کے اندر پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں اور اعزاء و اقارب سے تعلقات کا سلسلہ بہتر طور پر ہم قائم رکھیں۔ اگر ان میں سے خدا نخواستہ کوئی تعلق بہتر نہ ہو تو ملاقات کر کے ہم معافی تلافی بھی کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے ممکن نہ ہو، ملاقات کرنا ممکن نہ ہو، تو فون کے ذریعے سے ہی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے تعلقات کو بہتر فرما دے۔ ایسے ہی اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو بھی رمضان المبارک کی تیاری کی ہم انہیں دعوت دیں، اور ماہ مقدس کی تیاری کے پروگرام میں ان کو بھی شامل کریں، اور وہ اپنے متعلقین کو بھی